إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سورۃ الصف کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ان آیات سے پہلے مومنین کو متنبہ کیا جا رہا ہے، خبردار کیا جا رہا ہے سورہ التوبہ کے اندر بھی اس کا ذکر ہے اور یہاں سورہ الصف کے اندر بھی اس کا ذکر ہے۔ دونوں جگہ آپ دیکھیں ایک ہی طرح کی آیات جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ سورہ توبہ میں بھی فرمایا جا رہا ہے یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اور یہاں سورہ الصف کے اندر بھی یہی مضمون آپ دیکھیں، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہاں دو باتیں مومنین سے کہی جا رہی ہے اور ان دو باتوں کو غور سے سننا چاہیے۔ ایک یہ بات کہ دنیا کی وہ قوتیں جو اسلام مخالف قوتیں ہیں،
جو دین حق کے دشمن ہے، جو اللہ کے توحید کی مخالفت کرتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح بھی اپنے سازشوں کے ذریعے، اپنی مخالفتوں کے ذریعے جو شمع اسلام کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے اصحاب نے جلائی ہے، اللہ کی توفیق سے اس توحید اور سنت کی شمع کو یہ بجھا سکے، اور دوسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس کے خلاف تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس دنیا پر جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، چاہے وہ سیاسی نوعیت کے ہو، چاہے وہ مذہبی ہو، ان تمام ادیان باطلہ کے اوپر اللہ اپنے دین اسلام کو غالب کر دے۔ اگرچہ یہ بات جو اللہ کر کے رہے گا اور اللہ چاہتا ہے، دنیا کی وہ قوتیں جو مشرک ہے وہ اس تحریک کو، اس جماعت کو، اس مشن اور اس دعوت کو وہ نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ دعوت پھلے پھولے، دنیا کے اندر یہ جماعت جو ہے اس کو قوت ملے، اور پوری دنیا پر یہ جماعت جو جماعت المسلمین ہے، جو اسلام ہے، جو حزب اللہ ہے، یہ جماعت دنیا کے اندر غالب آ جائے۔ اب یہ دو باتیں بتانے کے بعد کہ مومنین احساس کرے جب اللہ رب العزت نے اول انسان آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، تو اس وقت ملائکہ نے یہ کہا تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ انسان کی پیدائش کا اگر یہی مقصد ہے آپ کی تسبیح بیان کرنا، آپ کی تمحید بیان کرنا، تو تسبیح اور تمحید تو ہم بیان کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ تو اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چہروں پہ داڑھیاں رکھ لیں اور اپنی مرضی کے مطابق مسجد میں آ کے یا گھر پر نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد ہم فارغ ہیں، ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ اسلام اصل میں
اس زمین پر اللہ کا قانون چاہتا ہے۔ اسلام حق اور باطل کا معرکہ چاہتا ہے۔ اسلام حق کا ضرب لگانا چاہتا ہے باطل کے اوپر۔ اور یہ اتنی اہم بات ہے، اتنی اہم بات ہے کہ بار بار اللہ رب العزت نے اپنے کتاب مجید کے اندر اس بات کی یاد دہانی کرائی ہے۔ سورہ عنکبوت کے اندر دیکھیں، پہلی ہی آیت کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے۔ پہلی آیت حروف مقطعات ہے، اس کے بعد دوسری آیت کے اندر اللہ فرماتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کی کیلکولیشن یہ ہے، ان کی ججمنٹ یہ ہے کہ بس ہم زبان سے کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اس کے بعد ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ تو فرمایا یہ ساری کیلکولیشن ان کے غلط ہے، یہ ساری ججمنٹ ان کی غلط ہے، یہ سارے اندازے ان کے غلط ہے۔ فرمایا اللہ کا قانون سنیے، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہمیشہ سے اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس کسی نے بھی یہ کہا ہے آمنا، ہمیں ایمان لے آیا ہوں، ہم ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے ضرور ان کو آزمائش کی بٹی میں اتارا ہے۔ اور ان کی تفصیل پھر سورہ البقرہ کے اندر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس آزمائش کی بٹی میں جب تک اللہ نہیں اتارتا، معلوم نہیں ہوتا ہے یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے، یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے اپنے ایمان کے دعوے کے اندر۔ تو لام تاکید اور نون ثقیلہ کے ساتھ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، ضرور اللہ رب العزت جانے گا ان لوگوں کو، ظاہر کرے گا ان لوگوں کو جو لوگ سچے ہیں، انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان کو قبول کیا ہے، اور ضرور جانے گا اللہ ان لوگوں کو بھی، ان کو بھی اللہ ظاہر کرے گا جو زبان سے تو کہتے ہیں یقولون بافواہہم آمنا، زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن ایمان ان کے دلوں کے اندر نہیں اترا ہے۔ تو فرمایا ایسے جھوٹوں کو بھی اللہ ظاہر کرے گا۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر، سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم ضرور ایسے لوگوں کو ظاہر کریں گے جو تم میں سے مجاہد ہے اللہ کے راہ کے اندر،
مال اور جان لگانے والے ہیں، اور ہم ضرور ان لوگوں کو ظاہر کریں گے جو اپنے آپ کو ثابت کر دے کہ دنیا میں اگر اس کا رشتہ ہے تو 3 ہی رشتے ہیں، اللہ، رسول اور مومنین، بس اس کے علاوہ اس سے کسی سے اس کا رشتہ نہیں ہے، کسی سے دوستی نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی جماعت ہے تو وہ صرف اسلام اور جماعت المومنین ہے، اس کے علاوہ کوئی جماعت اس کی نہیں ہے۔ اگر اس کے نظر میں سچائی ہے تو وہ اسلام ہے بس۔ اگر وہ مال اور جان کی قربانی دیتا ہے تو صرف اسلام کے لیے دیتا ہے۔ اس وضاحت کے بعد اور یہ بات بتا دینے کے بعد کہ دنیا کی اکثریت کیا چاہتی ہے، شیطانی قوتیں کیا چاہتی ہے، اور اللہ کیا چاہتا ہے، اب اللہ رب العزت مومنین سے خطاب کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسی تجارت کی خبر نہ دوں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے۔ تاجیمرا اس کا مادہ ہے، تجارت تو اصل میں تجارت ہے، لیکن عام طور پہ ہم تجارت اس کو کہتے ہیں۔ یہ تجارت لغت کے اندر اس کا معنی لکھا جاتا ہے کہ کسی کاروبار میں اپنا راس المال لگانا، جو بنیادی قیمت ہے اپنی، وہ لگانا اس غرض سے کہ اس سے مجھے نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ یہ تو دنیائی تجارت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اس تجارت کو تو تم جانتے ہو، اور اتنا جانتے ہو کہ اس میں ہر آدمی ماسٹر ہوتا ہے، اس کے لیے مختلف ذرائع تلاش کرتا ہے، اسباب تلاش کرتا ہے کہ اپنے انکم کو بڑھائے، اس کے ذرائع جو ہے وہ پھیلائے، اور زیادہ سے زیادہ پیسہ وہ کمائے، اسے فائدہ ہو۔ لیکن یہ تجارت بھی عارضی، اس کے فائدے بھی عارضی۔ اب ایک تجارت اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اور اس تجارت کو بھی پھر 2 حصوں کے اندر اللہ نے تقسیم کیا ہے۔ فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں عذاب علیم سے بچائے۔ یہ وہ تجارت نہیں ہے کہ دنیا میں تم پیسہ کماؤ، یہ وہ تجارت ہے کہ نفع بھی تمہیں دے، لیکن نفع کے ساتھ ساتھ تمہیں نقصان سے بھی بچائے۔ دنیا کی تجارت میں تو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں فائدے پہ نقصان کو مقدم کر کے اس کا ذکر کیا کہ فائدہ تو لازمی ہے، جس کی بشارت بعد میں قرآن دے رہا ہے۔ اول تمہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ تجارت تمہیں نقصان سے بچائے، اور وہ نقصان بھی ایسا ہے جس کا ازالہ کسی طریقے سے نہیں ہو سکے گا۔ مختلف صورتوں کے اندر، جیسے سورہ نساء کے اندر اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے
کہ یہ زمین اگر سونے سے بھر دی جائے، پتہ ہے اس وقت سونے کے ریٹ 1 تولہ تقریباً 1.5 لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے۔ 1 تولہ جو عام ترازو سے تولا بھی نہیں جا سکتا ہے، اس کے لیے شیشے میں بند چھوٹا ترازو ہوتا ہے، اور یہ زمین سونے سے بھر دی جائے، اللہ فرماتا ہے، اور نہ صرف یہ زمین، ایسی زمین اور وہ اس کو بھی سونے سے بھر دی جائے، وہ بھی بھر دی جائے، اور اس دن قیامت کے دن اگر کوئی کہے کہ اللہ یہ سارا سونا لے لے مجھے بچا دے، اللہ فرماتا ہے اس وقت یہ مطالبہ بھی اس کا نہیں مانا جائے۔ ایسے عذاب سے تمہیں بچائے گا یہ تجارت، ایسے تجارت کی اللہ خبر دے رہا ہے جو عذاب علیم سے تمہیں نجات دے۔ وہ کیا تجارت ہے، اب اللہ اس کی تشریح فرما رہا ہے۔ میں آج ساتھیوں کو کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس کے لیے یہ تمہید باندھ رہا ہوں، اس لیے غور سے سنیے گا ان باتوں کو۔ فرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعتماد کرنا۔ لوگوں اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کرو۔ اب دنیا کے اندر 2 قسم کے کام ہوتے ہیں، 2 قسم کے عقیدے، 2 قسم کے نظریات، 2 قسم کی باتیں، 2 قسم کا کاروبار، 2 قسم کے کھانے، 2 قسم کا پینا، ایک حلال ایک حرام، ایک توحید ایک شرک، ایک سنت ایک بدعت، ایک اچھائی دوسری برائی۔ اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز تمہیں بتا دی کہ یہ کرنی ہے، یہ حلال ہے تمہارے لیے، اللہ پر اعتماد کرے اور وہ کام آپ کرے۔ اور پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ حلال ہے، یہ اچھا ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے کہا یہ نہیں کرنا ہے، اس کے رسول نے کہا یہ نہیں کرنا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول پر اعتماد یہ ہے کہ وہ کام ہم نہ کریں۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اس کو کہتے ہیں اعتماد، اس کو کہتے ہیں ایمان باللہ و بالرسول۔ اگر ہم وہ کام نہ کریں جو اللہ نے کہے ہیں اور وہ کام کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ نہ ہم اللہ کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، نہ رسول کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، نہ اللہ کی کتاب پر ہمیں اعتماد ہے۔ تو ہمارے شمار پھر کن لوگوں کے اندر ہوگا؟ اولئک هم الکاذبون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے کہے میں جھوٹے ہیں، اور جو اعتماد کریں گے، اعتماد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہ، تو قرآن ان کے لیے پھر آواز لگاتا ہے اولئک الذین صدقوا، یہ وہ لوگ جو سچے ہیں۔ اس لیے تجارت کو بھی قرآن نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک تجارت ہو جو ہمیں عذاب علیم سے بچائے اور ہمیشہ کی خوشیوں کے اندر، مسرتوں کے اندر، شادمانیوں کے اندر ہمیں داخل کر دے، اور ایک تجارت ہو کہ کرنے کے بعد بھی نہ ہم نقصان سے بچ سکے اور نہ ہمیں فائدہ آ سکے۔ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے تجارت کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہوتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ کام کرنے سے پہلے اس کو جج کرتے ہیں، پوری طرح اس کی آگہی لیتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ایسے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، نقصان سے بچ جاتے ہیں۔
لیکن جو لوگ تجارت کے اصول نہ جانیں، تجارت سے وہ نابلد ہو، کسی اچھے تاجر سے وہ معلوم نہ کرے، اچھے تاجروں کی صحبت میں وہ نہ بیٹھے، وہ تجارت کے بارے میں کچھ سیکھے ہی نہیں اور کروڑوں روپے تجارت میں لگا دے تو آخر کار پچھتاوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے، نقصان ہو گیا۔ یہ تجارت جو منافع بخش ہے، جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ کرو، یہ اس کی تفصیل میں بیان کروں گا۔ اس سے پہلے وہ تجارت جو نہ عذاب علیم سے بچائے اور نہ ہمیں آخرت میں فائدہ دے، اس کا ذکر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 16 کے اندر فرمایا ہے۔ یہ تدبر کی کتاب ہے، اس میں تدبر کیا کریں، فائدہ انشاءاللہ آپ کا ہوگا، کیونکہ اس کتاب کو کتاب الکنز کہا گیا ہے، یہ خزانہ ہے۔ اس میں جتنے بھی آپ ٹائم دیں گے، کھرے دیں گے، مطالعہ کریں گے، جستجو کریں گے، تدبر کریں گے، اتنی ہی آپ کو جواہرات اور موتیا اور لال ملتے رہیں گے۔ تو آیت 16، اس سے پہلے دیکھیں سورہ بقرہ سٹارٹ لیتا ہے، دعا سب نے کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دعا سب نے کی ہے، جواب سب کو مل رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور جواب ایسا، اللہ فرماتا ہے یہ وہ کلام ہے اگرچہ اس کے علم سے انسان عاجز ہے، لیکن اس رب کائنات کی مہربانی ہے کہ اس نے اپنے رحم و کرم سے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، وہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ اللہ ڈھونڈ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے آسان کر دیا ہے، ایک فصیح اور بلیغ زبان میں نازل کر کے، اور ساتھ میں اسے مزید آسان کر دیا ہے نصیحت کے لیے، کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا، یعنی اللہ کا کلام، خالق کا کلام، مخلوق ان کے بس سے ہی بار ہو اس کو سمجھنا، لیکن یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آسان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب، لا ریب فیہ، اس جملے کے اندر تاکید ہے، یعنی یقیناً یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی تردد نام کی چیز نہیں ہے، لیکن شرط اللہ نے لگائی ہے ہدی للمتقین، یہ رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کی جو متقی ہوتے ہیں، اس کتاب کے بتائے ہوئے ہدایات پہ عمل کرتے ہیں اور اس کتاب کے بتائے ہوئے نواہی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایسے ہی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ کئی قرآن تنفع المؤمنین کہتا ہے، جو اس کتاب پر اعتماد کرتے ہیں وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب اول اللہ نے مومنین کے صفات ذکر فرما دی ہے، کسی نے اس کو 5 اور کسی نے 6 گنے ہیں۔
کہ یہ جو فائدہ اللہ کی کتاب سے اٹھائیں گے، جو متقین ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت اللہ نے یہ بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب کے ساتھ اعتماد کرتے ہیں، اور وہ بھی غیب کے ساتھ، یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے، اور یہ اعتماد ایسا اعتماد ہے کہ یہ اعتماد کی انتہا ہے۔ ایک چیز آپ کے سامنے ہے، کوئی بتا رہا ہے تو آپ اس پہ یقین کرتے ہیں، سامنے چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے نہیں، نہ آپ نے دیکھی ہے، نہ آپ کو علم ہے، کچھ ہے، وہ شخص آپ کو خبر دے رہا ہے، اور آپ اس شخص پہ اعتماد کرتے ہیں کہ ہاں یہ سچا شخص ہے، یہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، ملائکہ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنت جہنم کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، یوم آخرت ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ جبریل علیہ السلام قرآن لائے، وہی لائے، ہم نے نہیں دیکھا یہ سب کچھ، یہاں تک کہ ہمارے لیے تو اللہ کا رسول بھی غائب میں، اس کو بھی ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اول صفت ہماری یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ۔ اور اس میں ایک زبردست نقطہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں رسول عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے، تو وہ اتنے بیچارے ناسمجھ ہے کہ وہ رسول کو مومنین کی جماعت سے ہی نکال رہے ہیں، اس لیے کہ مومنین کی اول صفت یہ ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو رسول کی بھی اول صفت یہ ہے کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، وہ غیب کے اوپر ایمان لاتا ہے، اس نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ ایمان لا رہا ہے۔ اس کا ایمان ہے، وہی کے ذریعے اس کو بتایا گیا، وہ مان رہا ہے۔ بہرحال وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اقامت صلاۃ کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کی اپنی تفسیر ہے، وہ کسی دن انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ پھر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ اللہ نے ان کو عطا کیا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے اس پر اعتماد کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور آپ سے پہلے جو رسولوں پر نازل کیا گیا اس پر بھی یہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر ان کا پختہ یقین ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا، اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ لوگ اپنے رب کے طرف سے ہدایت پر ہے اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ اس کے بعد کافروں کا ذکر ہے، ان کے دو صفات ہیں، ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی وہ نا پر اڑے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد تفصیل کے ساتھ منافقین کا ذکر ہے۔ اب دیکھیں، آپ کافروں کو الگ کریں تو مومنین کی دو جماعتیں اللہ نے بنا دی، ایک وہ ہے جو سچے مومن ہیں، وہ زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل میں بات اتار کے اعتماد کرتے ہیں، اور اپنے جوارح سے، ہاتھ پاؤں پورے جسم اور وجود سے وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ سچے مومن ہیں۔ ایک منافقین ہے، زبان سے اقرار کرتے ہیں، نہ دل میں اتارتے ہیں، اعتماد ہوتا ہے، اور نہ کمپلیٹ مکمل طور پہ وہ اپنے جسم سے اس کی اطاعت کرتے ہیں، آدھے تیتر آدھے بٹیر ہوتے ہیں۔ اور اس کی تفسیر پھر کچھ یہاں سورہ بقرہ میں ہے، کچھ سورۃ نساء میں ہے، سورۃ محمد میں ہے، مختلف صورتوں میں، اور بہت زیادہ تفصیل ان کی سورۃ توبہ کے اندر ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ وہ ہم دیکھیں تاکہ ان ناکارہ اوصاف سے ہم اپنے آپ کو بچائیں جو منافقین کے ہیں۔
یہ ذکر کرنے کے بعد اب اللہ فرماتا ہے منافقین کے بارے میں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تجارت کی ہے، لیکن کس طرح تجارت کی ہے؟ ان کے سامنے ہدایت اور گمراہی دونوں تھی، اب انہوں نے ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی خرید لی۔ ہے جماعت المومنین کے اندر، جماعت المومنین کے اندر ہے، لیکن ہدایت کے مقابلے میں گمراہی خریدی انہوں نے، تو فرمایا فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، ان کی اس تجارت نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا، نہ جنت تک پہنچا سکا، نہ جہنم سے ان کو بچا سکا، اس لیے وما كانوا مهتدين، انہوں نے ہدایت ہی نہیں لی اللہ کی کتاب سے، جو ہدایات ان کو لینی چاہیے تھی، جو رہنمائی ان کو لینی چاہیے تھی۔ تو دیکھیں ایک تجارت انہوں نے بھی کی ہے، لیکن جماعت میں رہنے کے باوجود درس میں بیٹھے ہوں گے، سورہ محمد کے اندر اس کا ذکر ہے، باہر نکلیں گے تو حالت یہ ہے بیچاروں کا حافظہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ پھر لوگوں سے پوچھیں گے ماذا قال آنفا، یہ جو اندر درس ہو رہا تھا وہ کیا کہہ رہا تھا، ہماری تو سمجھ میں کوئی بات نہیں ہے۔ کہیں قرآن کہتا ہے خرچ کریں گے تو نہ چاہتے ہوئے، اللہ کے راہ میں نکلیں گے تو نہ چاہتے ہوئے، دین کے کسی کام میں جائیں گے تو سستی کے ساتھ غصالہ، ان کی یہ صفت ہے۔ تنقید کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے، نہ خود کام کریں گے نہ کسی اور کو کام کرنے دیں گے، یہ تمہارے درمیان رہیں گے تو فائدے سے زیادہ نقصان تمہیں دیں گے، نہ خود اطاعت کریں گے اور دوسروں کو بھی اطاعت سے متنفر کرتے رہیں گے۔ بڑی تفصیل سورہ توبہ کے اندر اللہ نے اس کی ذکر کی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، فرنٹ لائن پہ رہنے کی کوشش کریں گے، باوجود اس کے کہ کچھ نہیں کرتے، لیکن تعریف یہ ضرور چاہیں گے کہ ہماری تعریف ہو۔ پروگرام میں جو بھی پروگرام ہوگا، آئیں گے تو دیر کریں گے، سستی ہوگی، جائیں گے تو چھپکے سے نکل جائیں گے بغیر اجازت کے، سب سے پہلے آنے میں دل نہیں لگتا ہے، جانے کے اندر شیر ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ جماعت کے اندر آپس میں لوگوں کو لڑانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ جماعت کمزور ہو۔ جماعت کا انتظام کرنے والوں کے لیے سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے اے محمد یہ آپ کے لیے کاموں کو الجھاتے ہیں، پریشانیاں بنا رہے ہیں آپ کے لیے، لیکن چرب زبان اتنے ہوتے ہیں، اپنے مقدمے کو ایسا مظلوم ہو کر یہ پیش کرتے ہیں کہ سورہ المنافقون کے اندر اللہ فرماتا ہے اے محمد ان کی شخصیت اور ان کے کہنے کا انداز ایسا ہوتا ہے، آپ بھی بڑا کان لگا کے ان کی بات سنتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بات کہ یہ بڑے سنجیدہ لوگ ہیں، لیکن سوائے منافقت کے ان کی مثال اللہ نے پیش کی ایک ایسے لکڑی سے جو صرف دیوار کے ساتھ کھڑی کی جائے، نہ وہ جلانے کے قابل، نہ وہ فرنیچر کے قابل، نہ کسی سائے کے قابل، کسی فائدے کے قابل نہیں ہوتی، بس ایک تناور چیز ہوتی ہے جو کھڑی ہے دیوار کے ساتھ۔ یہ بت نما انسان منافق، یہ جہاں بھی منہ کرتا ہے سوائے نقصان کے کچھ نہیں لاتا ہے۔
یہ جماعت کے اوپر کالا دبا ہے، یہ بدنامی کا سبب بنتا ہے جماعت کے لیے۔ کیا ہم ایسے لوگ ہیں جن کے یہ اوصاف اور یہ صفات قرآن نے بیان کیے ہیں، یا وہ لوگ کہ جنگ احد جیسے جنگ کے اندر جہاں 70 صحابہ شہید ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، اور وہ جان نثار صحابہ انہوں نے آپ کے گرد حلقہ بنا دیا کہ تیر آئے تو پہلے ہم پہ لگے، ہم سے پار ہو کر پھر اللہ کے رسول پہ لگے، اور اللہ کے رسول کو تسلی دی کہ اللہ کے رسول آپ تسلی لگے، ہم اصحاب موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تو اور تیرا لڑ رہے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم آپ پر اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، ہر چیز کو نچاور کر دیں گے۔ جنہوں نے اپنے بڑے گھر چھوڑ کر ہجرت کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے مکے کو چھوڑا ہے، جنہوں نے وسائل کی کمی کے باوجود اللہ کے رسول کے بات پر لبیک کہتے ہوئے جنگ بدر کے اندر وہ اترے ہیں، وہ صحابہ، وہ انصار جنہوں نے آنے والے مہاجرین کو اپنے ہر چیز میں شریک کرنے کا، ہر چیز میں شریک کرنے کے لیے دعوت دی ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہے، یہ دین کے خاطر آئے ہیں، سب کچھ انہوں نے چھوڑا ہے، ہم انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ جنہوں نے اپنے صبح و شام اللہ کے دین کے لیے لگائے ہیں، تو کیا ان لوگوں میں ہمارا تعلق ہے یا ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے؟ ایسے بیچارے، ایسے سیدھے سادے، ایسے مخلص لوگ، کبھی ان کا ڈیمانڈ نہیں تھا، کبھی ان کا مطالبہ نہیں تھا کہ میری رائے مانی جائے، میرا مطالبہ مانا جائے، مجھے بڑا تسلیم کیا جائے، میری عزت کی جائے، مجھے سلام کیا جائے، تب جا کے میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ورنہ یہ بھول جاؤ کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، تو فرمایا ان کی مثال اللہ رب العزت نے بیان کی ہے کہ یہ ان کی مثالیں ہیں۔ کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، قتال فی سبیل اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، ایسے انگلیاں کانوں میں ڈالتے ہیں، ایسے خوف ان پہ طاری ہو جاتا ہے، جس کی مثال اللہ نے دی ہے جیسے بارش ہو اور کالا اندھیرا ہو جائے، سیاہ بادل آ جائے اور اس کے اندر گرج چمک ہو، کڑک ہو، یہ موت کے خوف سے انگلیاں ٹھونسے اپنے کانوں کے اندر۔ ویسے تو یہ بڑے لیڈر ہوتے ہیں، بڑے شیر ہوتے ہیں، بڑے جو ہے زبان چلانے والے ہوتے ہیں، لیکن جب مال خرچ کرنے کی باری، جہاد کی باری، قتال کی باری، ہجرت کی باری آتی ہے، پھر یہ کہتے ہیں ہمارے گھر جی خالی ہے، ہمیں فتنے میں نہ ڈالو، چھوڑو بس تم چلے جاؤ۔ پھر یہ عورتوں کی طرح گھروں کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، بزدل۔ اللہ نے یہ تجارت ہمارے سامنے رکھی ہے کہ تم نے کون سی تجارت کی ہے، جہنم سے بچنے والی اور جنت میں جانے والی، یا ان منافقین کی طرح تجارت کی ہے جو تجارت ان کی نہ ان کو جہنم سے بچا سکی اور نہ جنت میں لے جا سکی، بلکہ
تجارت کرنے کے باوجود اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم میں بھی سب سے نیچے طبقے میں یہ ہوں گے۔ بیچارے پانچوں سے ٹخنوں سے پانچے بھی اونچے کیے، چہروں پہ داڑیاں بھی رکھی ہے، اپنی مرضی کے مطابق نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دوسرے کام بھی کر لیتے ہیں، اور آخرت میں یہ حال ہے کہ جہنم میں سب سے نیچے طبقے میں۔ میرے بھائیوں، اسلام ہم سے اخلاص چاہتا ہے، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ، اللہ کے دین کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ اب دیکھیں دوسری جماعت جنہیں قرآن خبر دیتا ہے تنجیکم من عذاب علیم۔ اب تجارت دنیا کے اندر بھی یہی ہوتی ہے کہ اپنا مال اور اپنی جان لگا کے وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ یہ اخروی تجارت جس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اس کا ذکر بھی آپ دیکھیں یہاں سورہ التوبہ کے اندر اللہ نے کیا ہے۔ اس کے اندر بھی دو چیزوں کا ذکر ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ وہاں تنجیکم من عذاب علیم، دونوں کو آپس میں جڑائے، اس کو تصریف الآیات کہتے ہیں۔ یہاں فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس تجارت کی وجہ سے اللہ تمہیں جنت دے گا، اس تجارت کی وجہ سے عذاب علیم سے بچائے گا۔ تجارت میں تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ ایک یہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جان اللہ کے حوالے کر دو، مال اللہ کے حوالے کر دو، اور اس کا پیمانہ ہم اپنے ساتھ خود نہ بنائیں کہ کتنا مال مجھے لگانا ہے، کتنا جان مجھے لگانا ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنا حساب خود نہیں کرنا ہے۔ جنت تمہارے ہاتھ میں نہیں، جہنم تمہارے ہاتھ میں نہیں۔ یہ تخمینے، یہ حساب، یہ اندازے یہ آپ کے نہیں چلیں گے۔ اس میں آپ کو اللہ کی کتاب کو دیکھنا ہوگا۔ میرے مال کا کتنا حصہ اللہ چاہتا ہے مجھ سے، میری جان کا کتنا حصہ مجھ سے اللہ چاہتا ہے۔ یہاں اللہ نے مال اور جان کا ذکر کیا ہے، مال لگاؤ، جان لگاؤ، اور ساتھ میں اللہ نے یہ ہدایت بھی اپنی کتاب میں دے دی ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، بس جتنی تمہاری طاقت ہے نا، اپنی ساری طاقت صرف کر دو اللہ کے راہ میں، جتنا مال خرچ کر سکو خرچ کر دو اللہ کے راہ میں، یہ تمہاری استطاعت کے اوپر ہے۔ اب یہ استطاعت بھی ہم دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے کہاں ہم سے مطالبہ کیا اور کہاں ہمیں استثناء دی ہے۔ مثال کے طور پہ جب قتال کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ نے استثناء دے دیا، عورتوں کو، ضعیف لوگوں کو، بیمار لوگوں کو، بچوں کو۔ اب کوئی معذور ہے، ٹھیک ہے، وہ نہیں جا سکتا، بوڑھا ہے نہیں جا سکتا، چھوٹا بچہ ہے وہ نہیں جا سکتا ہے، بیمار ہے وہ نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن ان عذروں میں سے کوئی عذر مجھے نہیں ہے، میں کہتا ہوں جی میں تو نہیں جا سکتا ہوں، سخت عذر ہے مجھے، بھائی ان عذروں میں کون سا عذر ہے؟ ان میں تو کچھ نہیں ہے لیکن میں جا نہیں سکتا ہوں، تو پکڑے گئے آپ۔ یہ استثناء کو کس نے دیا ہے؟ اللہ کی کتاب میں تو نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو کیوں مستثنیٰ کر رہے ہیں؟ اور ایسی استثناء سے آپ پکڑے گئے، گرفت میں آ گئے، اللہ کے مجرم بن گئے آپ۔ تو یہاں اللہ نے ذکر فرما دیا کہ اگر عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو، اگر جنت تمہیں چاہیے تو تجارت کرو۔ تجارت یہ ہے، فائدہ تمہیں بتا دیا، جہنم سے بچو گے، جنت میں چلے جاؤ گے، اور جنت اور جہنم کی ایک لمبی لسٹ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر بیان کر دی کہ یہ ہے جہنم جس سے تمہیں بچائے گا اللہ،
اور یہ ہے وہ جنت جس میں تمہیں اللہ داخل کرے گا. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ قرآن کہتا ہے. ارے شوق کرنے والوں اس میں شوق کرو، دلچسپی لینے والوں اس میں دلچسپی لو، دل لگانے والوں اس میں دل لگاؤ. تم جس چیز میں تم نے دل لگایا ہے، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ تو کھیل تماشا اور بس بے فائدے چیزیں ہیں. متاع الغرور کبھی قرآن کہتا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے، فانی ہو جائے گا، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. اب سورۃ الصف کے اندر آ جائے. یہاں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ یہ تجارت کیا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. ایمان لے آئے اللہ پہ بھی رسول پہ بھی. اب اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو مستثنا قرار دے دیتے ہیں. بس ایمان لے آئے نا، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، تجارت کی ڈیمانڈ ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، تجارت کے اصول ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ اشترى ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، وہاں ذکر کیا. یہاں کیا فرمایا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب تمہیں اللہ کے راہ میں جہاد کرنے ہیں. کس چیز سے؟ اپنی جان کھپا کے اور اپنا مال لگا کے اللہ کے دین کے لیے تمہیں کام کرنا ہے. تم تو بھرتی ہو گئے ہو اب اسلام کے لشکر میں بطور سپاہی تم بھرتی ہو گئے ہو، تمہاری تنخواہ سٹارٹ ہو گئی ہے. اب تمہیں کام کرنا ہے. فرمایا اگر ایسا کرو گے، چونکہ وقت بڑھ رہا ہے اس لیے میں اختصار کرتا ہوں. ذالکم خیر لکم، فرمایا یہ خود تمہارے لیے بہتر ہے. اس لیے وہ تو الغنی ہے، اس کو کیا پرواہ ہے. پوری دنیا کافر اور مشرک ہو جائے، باغی اور طاغی ہو جائے، اس کی بادشاہی میں اتنی کمی بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ چڑیا اپنی چونچ میں سمندر سے ایک تھوڑا سا پانی اپنی چونچ میں اٹھا کے لے جائے اور سمندر میں اس سے جو کمی آ جائے، اتنی کمی بھی نہیں کر سکتے پوری دنیا، اگر کافر اور مشرک ہو جائے اس کو کیا پرواہ ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے پاس تو لشکریں ہیں زمین اور آسمانوں کے. فرمایا یہ تمہارے لیے خود بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. فائدہ اس کا کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہاری کمزوریوں اور گناہوں پہ پردہ ڈال لے گا. کوئی انسان ایسا نہیں ہو جو کمزوریوں سے پاک ہو، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں روزانہ، 100 مرتبہ. بطور انسان ہو سکتا ہے مجھ سے بھی کوئی لغزش ہو گئی ہو. فرمایا وہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا، دفن کر دے گا اسے. وَيُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور باوجود تمہاری کمزوریوں کے، تمہارے اس جہاد اور کوشش کی وجہ سے کہ پورے اخلاص کے ساتھ تم نے مال اور جان لگا دی اللہ کے راہ میں، دین کے بطور سپاہی تم نے کام کیا دنیا کے اندر. فرمایا تمہیں ان جنتوں کے اندر وہ داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوگی. اور سورہ محمد میں اس کی تفصیل ہے. شہد کی نہر ہوگی، دودھ کی خالص نہر ہوگی، صاف پانی کی نہر ہوگی، شراب کی نہر ہوگی.
ومساکن طیبۃ، اور صاف ستھرے خوشنما مکانات ہوں گے جن کے اندر اللہ تمہیں داخل کرے گا، اور ایسے مکان، ایسی جنت عدن جو ہمیشہ کی۔ ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آج دنیا والوں کو ہم دیکھتے ہیں بڑا کامیاب شخص ہے، بہت پیسہ ہے، عہدے ہیں، منصب ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل من علیہا فان، اس پر جو ہے زمین پہ سارا فنا ہو جائے گا۔ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو امتحان اور آزمائش ہے۔ فرمایا یہ ہے بڑی کامیابی، اگر تم سمجھتے ہو یہ تو اخروی کامیابی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ فرماتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جو اللہ تمہیں کامیابی دے گا وہ کیا ہے، جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ وفتح قریب، وہ اللہ کی مدد اور وہ فتح ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری جماعت غالب ہو جائے، ہم غالب ہو جائے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دعا بھی میں تمہاری میں قبول کروں گا۔ وبشر المومنین، مومنوں کو اللہ فرماتا ہے بشارت دو، لیکن اس کے لیے دوبارہ اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنو۔ یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب نہیں ہے جو بنی اسرائیل کے قصے بیان کرتی ہے، پچھلے انبیاء کے قصے بیان کرتی ہے۔ یہ جو کچھ بیان کرتی ہے اس کے تحت ایک مقصد کے تحت بیان ہو رہا ہے، سامنے کوئی مقصد ہے، یہ کتاب کچھ چاہتی ہے۔ یہ جماعت المسلمین کو، حزب اللہ کو تیار کر رہی ہے یہ کتاب۔ وہ دیکھیں کیا ہے، اس لیے دوبارہ خطاب کی حالانکہ ضرورت نہیں تھی، خطاب تو پہلے ہو گیا تھا، یا ایھا الذین آمنو۔ صحابہ کہتے ہیں جب لفظ یا ایھا الذین آمنو آتا تھا ہم کان کھول کے سننا شروع کر دیتے کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو دوبارہ اللہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ حالانکہ بولنا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اللہ کے دین کے مددگار بنو، لیکن آپ دیکھیں کتنی فخر کی بات ہے کہ اس 5.5 فٹ انسان سے اللہ کہہ رہا ہے میرے مددگار بنو۔ کچھ تو شرم آنی چاہیے کہ رب کہہ رہا ہے میرے مددگار بنو، اصل مقصد یہ میرے دین کے مددگار بنو۔ میری بغاوت ہو رہی ہے، شرک اور کفر ہو رہا ہے، میری نافرمانیاں ہو رہی ہے، زمین کے اندر اللہ کی بغاوت ہو رہی ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم سوئے ہوئے ہو آرام سے، تم دنیا کے اندر مشغول ہو، بیوی اور بچوں سے تمہیں، تجارت سے، کاروبار سے تمہیں فرصت نہیں ہے۔ فرمایا مومنو کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، اللہ کی مدد کرو۔ اور مثال دی ہے کس طرح مددگار بنو، کما قال عیسی ابن مریم، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے بولا تھا اس طرح آج یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان کھڑے ہو کے یہ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا لحواریین، اپنے حواریوں سے، اپنے اصحاب سے، اللہ کی قسم اگر وہ انبیاء ہماری طرح اگر سست ہوتے، یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ شان میں گستاخی، اللہ معاف کرے، اور اس وقت کے مامورین اگر وہ صحابہ ان کی طرح ہوتے تو یہ دین کیا ہم تک پہنچ جاتا؟
یہ تو وہی دفن ہو جاتا، ختم ہو جاتا۔ فرمایا جیسے عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، اللہ کے طرف سے کون میری مدد کرے گا، اب یہ وہ اصل جملہ ہے، من انصاری، جس کو اللہ نے اپنی مدد کہا تھا، میری مدد کون کرے گا، میری۔ اس دور میں بھی اگر آپ کا امیر آپ سے کہے، آپ کا ناظم آپ سے کہے کہ مومنو، اللہ کے بندو، اس جماعت المسلمین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھو، مدد کرو، تعاون کرو، اس تحریک کو مضبوط کرو، آگے بڑھاؤ، تو اس سے کیا ہے؟ وہ کوئی مولوی تو نہیں ہے کہ تم سے چندہ مانگ رہا ہے، وہ کوئی تمہارا سیاسی لیڈر تو نہیں ہے جو تم سے ووٹ کے بھیک مانگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے، اس کے اصحاب نے یہ ثابت کیا ہے۔ جب اللہ کا نبی دنیا سے جا رہا تھا تو کہا سنو، اللہ کا نبی جب جاتا ہے تو وراثت میں دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتا ہے، وہ علم چھوڑ کے جاتا ہے، دین چھوڑ کے جاتا ہے۔ اور ان کے اصحاب نے بھی یہ ثابت کیا، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا رہے تھے تو خلافت پہ، امامت پہ نہیں، خلافت پہ انہوں نے جو معمولی سا وظیفہ لیا تھا اس کے لیے بھی کہا کہ میرے فلاں جائیداد جو ہے وہ بیچ دو اور اس میں سے جتنا وظیفہ میں نے لیا ہے وہ واپس لوٹا دو۔ انہوں نے دنیا نہیں لی تھی۔ اور آج بھی اس جماعت کی حقانیت یہ ہے کہ اس جماعت کا امیر اور ناظم تم سے 1 ٹکے کی بھیک نہیں مانگے گا، نہ کبھی مانگی ہے اور نہ مانگے گا۔ تم سے عزت نہیں مانگے گا، تم سے سلام نہیں چاہے گا، تم سے اپنا بستر سیدھا کرنا نہیں چاہے گا، تم سے اپنے گھر کی صفائی نہیں کرانا چاہے گا، تم سے اپنا دنیا کا کاروبار نہیں کرانا چاہے گا۔ ایک ہی اس کا مطالبہ ہوگا، دین میں مدد کرو، اللہ کے دین میں مدد کرو۔ فرمایا جس طرح اللہ نے عیسیٰ اور ان کے حواریوں کو یہود پہ غالب کر دیا ہے، وہی اللہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اصحاب کو ان کے دشمنوں پہ غالب کر دے گا۔ اور آج بھی یہی پیغام ہے۔ اسلام بظاہر ایک نام ہے، کوئی اس کی شکل تو نظر نہیں آ رہی نا، نظر آ رہی ہے کوئی شکل اسلام کی؟ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام جماعت سے ہے، اب اس کی شکل نظر آ گئی۔ بار بار میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، یا تو آپ کوشش کریں، گھومے پھرے دیکھیں کہ کون سی جماعت سچی ہے، حق ہے، ہمیں بھی دعوت دے، ہم بھی وہاں چلے جائیں، آپ بھی چلے جائیں، ہمیں فرقے نہیں بنانے ہیں، ہمیں تو حق کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر آپ تھک جائے کہ اس جماعت کے علاوہ کوئی جماعت ایسی نہیں جو صحیح العقیدہ ہو، جو قرآن بیان کرنے کا حق ادا کر رہی ہو، جو توحید بیان کرنے کا حق بیان کر رہی ہو، جو سنت بیان کرنے کا حق بیان کر رہی ہو، تو پھر باللہ یہ شائبائیں چھوڑے میرے بھائیوں۔ آپ کے لیے پھر حکم ہے تلزموا جماعت المسلمین، چمٹ جاؤ جماعت المسلمین سے۔ اب اس کا آغاز میں چاہتا ہوں کہ ہونا چاہیے، اور اس کا آغاز اس طرح ہوگا، یہ اس کا پہلا نقطہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے اقامت الصلاۃ۔ ایمان کے بعد اجتماعیت کو قائم رکھنے کے لیے، مومنین کو تربیت دینے کے لیے اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو تیاری کی تھی، اس میں بنیادی پہلی چیز جو تھی وہ مساجد کا قیام اور اس کے اندر اقامت الصلاۃ۔ اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہو یا نہیں؟ اب ہم پر لازم ہے
کہ ہم اللہ کی بات پر لبیک کہے ان المساجد للہ، مساجد کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اور آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ پوری زمین ہمارے لیے مسجد بنا دی گئی، تو مساجد سے مراد وہ مخصوص جگہ ہے جہاں پہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اذان دی جاتی ہے، مومنوں کے اجتماعات وہاں ہوتے ہیں، وہاں جمعہ ہوتا ہے، عیدین ہوتے ہیں، دوسرے مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ کبھی ایک مرکز کی صورت میں، ایک آبادی کی صورت میں، ایک مکان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ابتدائی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح ہوتا تھا، اور وہ اصل چیز بنیادی طور پہ وہ مسجد ہے جس کا نام مسجد ہے۔ اب اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے اگرچہ اس پہ پھر انشاءاللہ دوسرے دن ہم بات کریں گے، اس کے صفائی، اس کے پانی کا انتظام، اس کی بجلی کا انتظام، تمام انتظامات کرنا یہ ضروری ہے، لیکن سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارے مساجد کے اندر، ہمارے مراکز کے اندر 5 وقت کی اذان دی جائے وقت پہ، اور 5 وقت کی صلاۃ ادا کی جائے وقت کے اوپر۔ اور ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اس قسم کا مجاہدہ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خوشخبریاں سنائی ہے۔ وہ مختلف احادیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ بہرحال میں سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ کہ جو امامت کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ تو اسے سب سے زیادہ ہدایت اور کامیابی کی راہ پر چلاتا رہے، اور جو اذان دینے والے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی کہ اللہ تو ایسے لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ یہ معمولی کام نہیں ہے، اپنا کام کاج چھوڑ کر ایک شخص دوسرے لوگوں سے 15-20 منٹ پہلے مسجد آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، پھر اذان دیتا ہے۔ یا تو وہ لالچ ہوگی، جس طرح دوسری مساجد کے اندر اس کی تنخواہ ہوتی ہے، جس سے اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے کہ اذان کے اوپر اجرت نہ لی جائے، تو ہمارے یہاں تو وہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دوسری صورت اس کی ہے کہ اخلاص، خالص اللہ کی رضا کے لیے وہ یہ کام کر رہا ہے۔ دوسری امامت کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری، یہ بہت مہنگا کام ہوتا ہے، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ 5 وقت تیاری کر کے آگے بڑھنا، اور پھر اس دور میں کہ کوئی حوصلہ افزائی کرنے والا نہیں ہوتا ہے، حوصلے شکنی کرنے والے بہت ہوتے ہیں۔ اس نے یہ کیا تو اس نے وہ کیا تو اس نے وہ کیا، وہ بیچارہ آخر تنگ آ کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، حالانکہ پیچھے اس کو نہیں ہٹنا چاہیے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے۔ جو صحیح تنقید کرے وہ اپنی اصلاح کرے، جو تنقید برائے تنقید ہو اس کو دیوار پہ مارے، اس کی پرواہ نہ کرے، اللہ سے اجر مانگے۔ بہرحال اب میں اپنے ساتھیوں کے لیے کچھ احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں یہ پہلی حدیث جو ہے یہ مسلم اور بخاری کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الجماعۃ تفضل من صلاۃ الفجر
ب27 درجہ، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اکیلا شخص جب نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز سے اس شخص کی نماز جو جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے وہ 27 درجے زیادہ ہے، 27 درجے۔ یعنی اس نے ایک نماز پڑھی، جماعت سے پڑھی، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے 27 نمازیں پڑھی، اس کے اعمال میں 27 نمازیں لکھ دی گئی۔ تو وہ شخص، اس کے دل میں یہ بات آئے گی کہ وہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو کہ ایک دن آنے والا ہے، اس کا مجھے اجر ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کوئی کام کرتا ہے نا، اسے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم 8 گھنٹے ڈیوٹی کرو گے، 1000 روپے تمہاری تنخواہ ہے، 4 گھنٹے اوور ٹائم لگاؤ گے، 2000 تمہیں دیے جائیں گے، ڈبل دیے جائیں گے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کے تکلیفیں برداشت کر کے 12 گھنٹے ڈیوٹی کرے گا، اسے پتہ ہے کہ 2000 ملیں گے 1000 کے بجائے۔ تو جو آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ تو ضرور اس کے لیے کوشش کریں گے۔ آگے دیکھیں، اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ ابی بن کعب کی ہے، ابو داؤد نے روایت کی ہے۔ ان صلاۃ الرجل مع الرجل ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، ایک شخص کے ساتھ جماعت بنا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو کیا کہا؟ ازکیٰ من صلاتہ وحدہ، اس صلاۃ سے یہ زیادہ ازکیٰ نماز ہے جو اکیلے یہ پڑھ رہا ہے۔ اب ازکیٰ جو ہے وہ کیا چیز ہے؟ اس کے اصل معنی ہوتے ہیں بڑھوتری کے، ازکیٰ کے۔ عام طور پر ہم پاکی کے معنی بیان کرتے ہیں، بڑھوتری یعنی جماعت سے جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے ایمان اور ہدایت کے اندر اضافہ ہوگا، اور مزید تفصیل آئے گی ان حدیث کے اندر، آپ دیکھتے جائیں۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھو گے، عادت اپنی بناؤ گے، تو آہستہ آہستہ آپ کے ایمان اور ہدایت میں کمی ہوتی جائے گی۔ آگے دیکھیں، آگے فرمایا وَصَلَاتُهُ مَعَ رَجُلَيْنِ أَزْكَىٰ مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، اور وہ شخص کہ 2 آدمیوں کو ساتھ ملا کے، پہلے 2 آدمیوں کی جماعت تھی، اب 3 آدمیوں کی جماعت ہو گئی، فرمایا ان 3 آدمیوں کی جماعت 2 آدمیوں سے زیادہ ازکیٰ ہے، جماعت تھوڑی بڑھ گئی۔ اب اس میں مزید ایمان بڑھے گا، مزید ہدایت ملے گی، مزید تربیت ملے گی، مزید آگے بڑھے گا یہ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ، اور جو اس سے زیادہ ہوگا وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ اور زیادہ لوگ ہو۔ اب ایک اور حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اس کو دیکھیں، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے۔ ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، غور سے سنیں، کیمرے کی طرف نہ دیکھیں، موبائل کی طرف، میرے طرف دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، کسی شہر اور دیہات کے اندر 3 مومن ہو، 3 مومن، لا تقام فیہم الصلاۃ الا قد استحوذ علیہم الشیطان، اور وہ صلاۃ جماعت کے ساتھ قائم نہ کرے، اپنی الگ الگ نمازیں پڑھے، 3 آدمی ہو، ایک اپنے گھر میں پڑھ لیتا ہے، کیا جاؤں گا ادھر، 2 ہی تو آدمی ہوتے ہیں، دوسرا اپنے گھر پہ پڑھ لیتا ہے، تیسرا اپنے گھر پہ پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا قد استحوذ علیہم الشیطان، ایسے لوگوں پر شیطان غالب آ جاتا ہے، غالب آ جاتا ہے۔ آپ اس کے نقصانات دیکھیں، اس کے فائدے دیکھیں۔ جماعت سے نماز پڑھو گے ایمان میں بڑھوتری ہوگی، اکیلے نماز پڑھو گے شیطان کے سکنجے میں آ جاؤ گے، آہستہ آہستہ پھر پیچھے ہٹو گے، پیچھے ہٹو گے، پیچھے ہٹو گے۔ کوئی ایسے بھی لوگ ہوں گے بڑے دل والے، وہ کہہ دیں گے ارے ہو گئے تو کیا ہو گیا، ہونے دو یار، ایسے بھی تو ہوں گے نا۔ وہ آیت بھی میں آپ کو سنائی دیتا ہوں بطور تذکیر، کیونکہ یہ تذکیر کی مجلس ہے۔ سورۃ المائدہ دیکھیں، یہاں بھی خطاب ایمان والوں سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، من جو کوئی تم میں سے، جو کوئی بھی، من عام ہے، یرتد منکم عن دینہ، یہاں دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا دین، فرمایا جو اپنے دین سے پلٹے گا، جس کو تم نے اپنا دین کہا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو جیسے تو لاپرواہ ہے نا کہ مجھے ضرورت ہی نہیں، تو اللہ فرماتا ہے مجھے بھی ضرورت نہیں ہے۔ فسوف یأتی اللہ بقوم، تیری جگہ میں دوسرے لوگ لے آؤں گا، بھرتی اور کر لوں گا نا۔ جس طرح کوئی کسی فیکٹری میں، ادارے میں، کارخانے میں بڑے نخرے کرتا ہے، ایک ٹھڈا مار کے اس کو باہر نکالتا ہے، جا کوئی اور ہم لے آئیں گے، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ادارہ کسی سے مجبور بھی ہو جاتا ہے، لیکن اللہ الغنی ہے، وہ مجبور نہیں ہوتا ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے۔ تو وہ کہتا ہے فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ اوروں کو لے آئے گا، یہ کام اوروں سے لے لے گا۔ اور کیسے لوگ ہوں گے؟ یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ ایسے لوگ اللہ کو چاہیے، جو اللہ سے محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کرے۔ تو ہمیں چاہیے سمجھنا چاہیے وہ کون سے لوگ ہیں، مخلص لوگ، عاجزی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، قربانیاں دینے والے۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، جو مومنین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر کے رہیں گے، کمزور رہیں گے، مومنین پر چڑھائیاں نہیں کریں گے، آنکھیں نہیں نکالیں گے۔ اعزۃ علی الکافرین، لیکن جب کافر کے مقابلے میں جائیں گے تو باعزت، باروب ہو کے جائیں گے، مقابلہ کریں گے ان کا۔ مومنین کے درمیان عفو اور درگزر سے کام لیں گے، کوئی بات نہیں میرا بھائی، اللہ معاف فرمائے، ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اللہ کرے سب ایسے ہو جائے۔ فرمایا یجاہدون فی سبیل اللہ، ارے اللہ کے دین کے کام سے چھپنے والے، تیرے جگہ اللہ جو لائے گا ان کی یہ صفت ہوگی، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، قوم سے اپنی آنکھیں چرا کے چھپنے والے، ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف دل میں رکھنے والے، وہ ایسے نہیں ہوں گے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اب آگے ہم بڑھتے ہیں، تھوڑی سی ایک دو تین حدیثیں ہوگی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 3 آدمی ہو اور وہ جماعت کا اہتمام نہ کرے تو نقصان کیا ہوگا؟ شیطان غالب ہو جائے گا ان پر۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ فعلیک بالجماعۃ، تیرے اوپر جماعت لازم ہے، لازم، اپنے اوپر لازم کر دے۔ فإنما، فرمایا سن،
یأکل الذئب القاسیہ، ہمیشہ بھیڑیا اس بکری کو، اس جانور کو اچک کے لے جاتی ہے، کھا جاتی ہے، جو اپنے ریوڑ اور گلے سے الگ ہو جاتے ہیں، الگ تلگ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پہلی حدیث میں آپ نے دیکھا نا، وہاں صلاۃ الجماعت کے مقابلے میں صلاۃ الفجر کہا ہے۔ فجر کہتے ہیں جماعت سے الگ تلگ اپنے آپ کو کر دینا، نہ آپ کی صبح جماعت، نہ آپ کی شام جماعت۔ یہ کیسا ایمان، کیسی جماعت، کیسی تنظیم، کیسا ڈسپلن ہے، میرے سمجھ سے باہر ہے۔ فجر سے لے کر عشاء تک ہم کسی نماز میں نہ ہو، یہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ جس سے پوچھو جی میری ڈیوٹی ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کو سمجھ دے۔ فجر کی نماز میں بھی آپ ڈیوٹی کر دیں، ظہر میں بھی آپ کی ڈیوٹی، عصر میں بھی آپ کی ڈیوٹی، مغرب میں بھی آپ کی ڈیوٹی، عشاء میں بھی آپ کی ڈیوٹی، اللہ کرے کہ پوری رات بھی آپ کی ڈیوٹی ہو۔ یہ کیسی ڈیوٹی ہے؟ 5 نمازوں میں کوئی آپ کے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آئے اور اقامت صلاح کے اندر آپ جماعت کے اندر آپ شامل ہو جائے۔ آپ اتنے مصروف ترین آدمی ہیں، اتنا تو مصروف ملک کا وزیر اعظم اور صدر بھی نہیں ہوگا، آرمی چیف بھی نہیں ہوگا جتنے آپ مصروف ہو گئے ہیں بیچارے۔ پورے دن میں آپ 24 گھنٹے میں آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے ساتھیوں کے قریب جائے، نماز میں شریک ہو جائے، اجتماعیت میں شریک ہو جائے، آپ کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بغیر کسی عذر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو جو وعید دی ہے وہ آپ سنیں۔ من سمع المنادی فلم یمنعہ من اتباعہ عذرا، فرمایا جماعت کا ٹائم ہو گیا، منادی نے آواز لگائی۔ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ اب جدید دور ہے، ہر آدمی کے پاس موبائل میں ہاتھ پہ گھڑی ہے، اس کو پتہ ہے کہ 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:15 بجے صلاۃ ہوتی ہے ظہر کی۔ اسے پتہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے اذان مثال کے طور پہ ابھی 5:13 پہ ہوتی ہے، اور ہمارے یہاں جماعت کسی کے 5:30، کسی کے 5:35، کسی کے 5:40، یہ جماعت کا ٹائم اسے پتہ ہے۔ اب کوئی علم رکھنے کے باوجود، یہ آواز اس کے کان میں چلے گئی، اس کے باوجود اس کی اتباع کرنے سے بغیر عذر کے اگر وہ رک جاتا ہے، یمنعہ، اگر وہ رک جاتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے بڑا شوق تھا انہیں سمجھنے کا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا وقالوا وما العذر یا رسول اللہ، اور عذر کیا ہے اے اللہ کے نبی جس کی وجہ سے وہ رک سکتا ہے، گناہ سے بچ سکتا ہے؟ فرمایا قال خوف او مرض، یا تو دشمن کا خوف ہو یا بیماری ہو۔ اس کے بعد بڑے سخت الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ سے پہلے ایک حدیث میں اور آپ کو سناتا ہوں جس کے اندر یہ الفاظ سن لے، ایسا نہ ہو کہ پھر میں بھول جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 خوفوں کے علاوہ، دشمن کا خوف وہ تو آج کل ہے ہی نہیں، ہم نے کون سا قتال کیا ہے فی سبیل اللہ کہ دشمن ہمیں مارے۔ دوسری بیماری، لیکن بیماری کے لیے بھی ہم تو اتنا خیر نہیں ہو سکتے، کمزور ہے، ایک لفظ ہمیں مل گیا، اس سے ہم فائدہ اٹھا لیتے، بیمار نہیں جاتے۔ حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ بیمار ہوئے، آ نہیں سکتے تھے، 2 صحابہ کا سہارا لے کر آپ مسجد میں آئے اور بیٹھ کے آپ نے صلاۃ ابوبکر کے پیچھے پڑھی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح صحابہ کا حدیث اس کے آگے ہے
ان کا بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر دو آدمیوں کا سہارا لے کے وہ مسجد میں جا سکتے تھے تو سہارا لے کے وہ مسجد میں جاتے تھے، جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت وعید ہے اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا بلا عذر اگر کوئی جماعت میں شریک نہیں ہوتا لم تقبل منہ الصلاۃ التی صلی، جو نماز اس نے گھر پہ اکیلے پڑھی ہے فرمایا اس کی وہ نماز اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے نہیں؟ میں اگر گھر پہ ہوں، میرا کوئی عذر نہیں ہے، اور اگر میں جماعت میں شریک نہیں ہوتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کی وہ صلاۃ جو اس نے گھر میں اکیلے پڑھی ہے اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ آگے دیکھیں، ایک حدیث اور پیش کرتا ہوں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتا ہے رأیتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافقا قد علم نفاقه۔ ہم اپنے زمانے میں یہ دیکھتے تھے کہ صلاۃ الجماعت، یعنی جماعت جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی تھی اس سے پیچھے کوئی نہیں ہٹتا تھا سوائے منافق کے۔ کون پیچھے ہٹتا تھا؟ کون پیچھے رہ جاتا تھا؟ الا منافق۔ اللہ کے نبی نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سوائے منافق کے قد علم نفاقہ، اور اس کا نفاق جو ہے وہ بالکل ظاہر باہر ہوتا تھا، چھوٹا منافق بھی نہیں، بڑا منافق۔ او مریض، یا وہ شخص جو بیمار ہوتا تھا، اب آگے اس کی تشریح کر رہے بیمار کی۔ ان کان المریض، اگر وہ مریض ایسا ہوتا لیمشی بین رجلین حتی یأتی الصلاۃ، اگر وہ دو آدمیوں کے سہارے چل کر آ سکتا تھا تو وہ بھی اس جماعت کے اندر ضرور شریک ہوتا تھا، نماز کے لیے وہ آتا تھا۔ وقال، اور اس نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا سنن الہدی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انبیاء کی سنت بتائی ہے۔ سنن الہدی جس کو کہتے ہیں، جو ہمیشہ سے انبیاء کی سنت آئی ہے۔ وَإِنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، اور بے شک ان سنن الہدی میں سے، یعنی جو انبیاء کی بنیادی چیزیں ہیں اس میں سے الصلاۃ فی المسجد، وہ مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ الذی یؤذن فیہ، ہر وہ جگہ جس میں اذان دی جائے نماز کے لیے۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ مرکز ہے، جی مرکز ہے، لیکن حدیث کے اندر آگے یہ الفاظ کہ الذی، وہ جگہ جس کے اندر یؤذن فیہ، اس کے اندر اذان دی جاتی ہے نماز کے لیے، تو اس پہ صلاۃ ادا کرنا یہ سنن الہدی کے اندر ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے قال من سرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے ان یلقی اللہ غدا مسلما، کہ وہ اللہ رب العزت سے کل قیامت کے دن اس طرح اس کے سامنے پیش ہو کہ وہ مسلم ہو، اس کا مطیع اور فرما بردار ہو، فَلْيُحَافِظْ عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، تو وہ اپنے 5 نمازوں کی حفاظت کرے۔ حَيْثُ يُنَادَى بِهِنَّ، کیسے کرے؟ یعنی اس جگہ اس کو ادا کرے جہاں صلاۃ کے لیے منادی کی جاتی ہے، آواز اذان دی جاتی ہے، اس جگہ ان نمازوں کو ادا کرے۔ آگے پھر فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَىٰ، اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے اس سنن الہدیٰ کو جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔
اور وہ کیا ہے؟ وَإِنَّهُنَّ مِن سُنَنِ الْهُدَىٰ، یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنن الہدا میں سے ہے، یعنی تمام انبیاء کی سنت ہے جو اتفاقی سنت ہے۔ اور اس کی اہمیت تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، بہرحال آپ دیکھیں آگے کیا کہا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ، اور اگر تم اسی طرح صلاۃ کو اپنے گھروں کے اندر ادا کرو جس طرح ایک منافق اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو فرمایا لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، تو تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے، ترک کر دو گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، اور اگر تم اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دو گے لَضَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو آج کے بعد میں کوشش کروں گا میرے اندر اس قسم کی جو کمزوریاں تھی اور ہے، انشاءاللہ ان کمزوریوں کو میں اپنے آپ سے نکالوں گا، اور ان احادیث پہ اور قرآن کی ہدایات پہ انشاءاللہ عمل کرتے ہوئے جب بھی میں اپنے علاقے کے اندر ہوں گا، اپنے مساجد کے قریب ہوں گا، تو انشاءاللہ جماعت سے اپنی نماز ادا کروں گا، الا یہ کہ وہ عذر نہ ہو جو احادیث کے اندر ہے جس کی نشاندہی کر دی گئی، یا ایسا عذر کہ آپ علاقے میں ہے ہی نہیں، ڈیوٹی پہ آپ ہیں، اب وہاں سے تو آپ نہیں آ سکتے، یہ آپ کے لیے عذر ہے جو قبول کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو لوگ اپنے گھروں کے اندر ہو، ان پر لازم ہے کہ جس مسجد اور جس مرکز سے اس کا تعلق ہو، اس میں جب صلاۃ کا ٹائم ہو جائے تو وہ صلاۃ باجماعت کے لیے اپنے مرکز اور مسجد میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ آج کے بعد تمام ناظمین کے لیے میری ہدایت ہے، حلقوں کے ناظمین کے لیے، خود بھی وہ اس پہ عمل کریں گے، اور اپنے حلقے کے تمام لوگوں سے آج کے بعد وہ ان کی انٹری کریں گے کہ ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں، اس کے حلقے کے جتنے بھی ساتھی ہیں، ایک ایک ساتھی کو وہ یہ پیغام دیں گے کہ آج کے بعد تمام جتنے بھی ہماری کمزوریاں اور ہماری سستیاں تھیں وہ ختم ہو گئی، آج کے بعد یہ برداشت نہیں ہوگا۔ اگر آپ گھر پہ ہوں گے تو آپ نماز کے لیے مرکز اور مسجد میں آئیں گے، اگر نہیں آئے گا کوئی ساتھی تو اس کے بعد ہم لائے عمل طے کریں گے کہ اس کے ساتھ ہم کیا سختی کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ساتھی ہے وہ نظم کے ساتھ چلے گا، قرآن اور سنت کی اطاعت کرے گا، اور یہ کام ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر ہم نہیں کریں گے اس جماعت کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں، اور وہ مقصد ہمارا پورا ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔